اس دینی و تربیتی پروگرام میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی صورت، جس کی عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ سنتوں میں تلاوت کرتے ہیں اور کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ اس سورت کو منہ زبانی یاد کر لیتا ہے۔ اس سورت کریمہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ سورہ کریمہ یوں تو اپنی جملوں کے اعتبار سے بالکل چھوٹی اور مختصر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے، سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ صورت کریمہ انتہائی بڑی ہے۔ یہی قرآن مجید کی آیتوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے وہ پڑھنے میں مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کا جو معنی ہوتا ہے اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ انتہائی وسیع اور انتہائی جامع ہوتا ہے۔ رسول سے آغاز کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اولاد نرینہ تھی، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے، آپ کی زندگی میں تمام بیٹوں کی وفات ہو گئی۔ بیٹیاں کچھ وفات پائی اور کچھ زندہ رہی۔ بیٹوں کی تمام بیٹوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی، ان کے بچپنے ہی نہیں، تو انہیں میں سے ایک تھے عبداللہ، طیب اور طاہر جن کو کہا جاتا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مشرکین مکہ کو موقع مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو لہب، بڑے دشمنوں میں سے تھا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کی نسل کٹ جائے، نسل ختم ہو جائے اور آگے اس کی نسل چلنے نہ پائے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد نرینہ بچپن میں وفات پا گئی، اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل کٹے ہو گئے اور آپ کی نسل آگے چل نہیں پائے گی، بس چند دن ہیں زندگی کے جس میں آپ کی موت ہو جائے گی اور یہ کھیل سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ مکرم معزز پیغمبر ہیں جن کا مقام اور مرتبہ تمام رسولوں اور تمام انبیاء میں، تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کا ذکر خیر پاک کے لوگوں میں باقی رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ذکر خیر کو پاک کے لوگوں میں باقی رکھا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کریمہ کا نزول فرمایا۔ کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود اس کی تفسیر فرمائی کہ الکوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ ہم اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے۔ تو یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ حقیقت میں دیکھیے کہ ایک طرف مشرکین مکہ آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کا نزول فرمایا۔ اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، سورہ ماعون ہے۔ تو اہل علم نے لکھا کہ سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے جو بخیلی کرتا ہے اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور اس
استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو عاریتاً دے دیتا ہے، کوئی استعمال کی چیز، جیسے کسی چیز کو بنانے کے لیے کوئی آلہ ہے، جیسے ہمارے ہتھوڑی ہوتی ہے، اس طرح کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پڑوسی آیا کہ بھائی مجھے دے دیجیے، تو آپ نے دے دیا اسے. تو یہ جو چیزیں عاریتاً استعمال کی جاتی ہیں، اس کے استعمال سے بھی وہ بدبخت کو روکتا ہے. تو یہ بخیل آدمی، یہ بدبخت آدمی، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے بعد سورہ کوثر کا نزول فرمایا، جس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خیر عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس بخیل آدمی کو، اس بدبخت آدمی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر نازل فرمانے والا ہے، یا خیر کثیر آپ کو عطا فرمانے والا ہے. تو یہ بدبخت آدمی یہ جان لے کہ حقیقت میں خیر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کی ایک جھلک اللہ کے نبی کو دکھائے گی کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے قرآن کی صورتوں کو ایک کے بعد ایک نازل کرنے کے لیے معنی اور مفہوم کا جو ربط ہوتا ہے، یہ ربط ہے اس کا. یہ پہلے سورہ ماعون ہے، اس کے بعد پھر سورہ کوثر ہے. اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیر عطا فرمایا، لہٰذا ہر خیر کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے. تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو منع کرتے ہو لوگوں کو کہ مسکین کو کھانا نہ کھلاؤ، لوگوں کو اجتماع کی چیزیں نہ دو، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو روک رہے ہو. جان لو کہ اگر اللہ تم سے اس رحمت کو روک لے تو تم کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرما کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا. قرآن پڑھیے جب مزہ آتا ہے. یہ اس سے پہلے امام زرکشی کہتے ہیں، زرکشی زر مانے سونا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جملہ آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. تو زر کے معنی سونا، زرکشی تو سونے والے. تو امام زرکشی جو تھے یہ سونے کا کچھ کام کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کا تخلص پڑ گیا زرکشی. ہاں، تو امام زرکشی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر 4 منافقین کی مذموم صفاتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بخیلی کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کوتاہی کرتا ہے اس میں. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، کچھ نمازیں پڑھتا ہے، کچھ ذکر کرتا ہے، دکھاوے بھی نہیں کرتا. چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ زکات سے روکتا ہے یا پھر استعمال کی چیزوں سے روکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الکوثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. تو یہ اس بخیل آدمی کی بخیلی کے مقابلے میں ہے جس کا تذکرہ سورہ ماعون میں کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. سورہ ماعون میں منافق آدمی کا تذکرہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. یہاں سورہ کوثر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے. تو وہاں نماز چھوڑنے کے مقابلے میں یہاں نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کیجیے. تو وہاں وہ آدمی جو لوگوں کو استعمال کرنے کی چیزوں کو روکتا ہے، اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قربانی کا تذکرہ کیا کہ قربانی کر کے تم لوگوں کو فیض پہنچاؤ اور اس کا گوشت کھلاؤ، صدقہ و خیرات کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو. اور چوتھی چیز ہے کہ منافق ریاکاری کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے. یہ صورتوں کا آپس میں ربط اور اس کا ایک اس میں جو مناسبت ہوتی ہے معنی کی، یہ وہ ہے. اس کے بعد ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ وضحیٰ کے اندر صبح کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ پر انعام کرے گا، آپ کو نعمتوں سے نوازے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد کہا گیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اللہ کے رسول کے سینے کو کھول دیا گیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اسی صورت میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا. اب اس کے بعد آگے چلنے کے بعد کہا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، الکوثر عطا فرمائی. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اور آپ کو خوشی دینے کے لیے اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا کہ پہلے ہم آپ کو عطا کریں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں گے، پھر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے کھول دیا، اس کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ یہ رب تو دیکھیے قرآن کی آیتوں کا صورتوں کا۔ الکوثر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، جب آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا، اتیت علی نہر، میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا تو حافظہ طباق اللؤلؤ مجوفا، میں نے دیکھا کہ اس نہر کے جو دونوں کنارے ہیں وہ لولو کی موتیوں سے ان دونوں کناروں کو مزین کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو مزین کرنے کے لیے ہمارے دنیا میں بھی موتیوں کا استعمال ہوتا ہے، وہاں لولو کی موتیوں سے اس کے دونوں کناروں کو، اس نہر کے دونوں کناروں کو مزین کیا گیا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الکوثر نامی نہر ہے، یہ الکوثر نامی نہر ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ میں نے اس کے پانی میں اپنا ہاتھ مارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری ہے، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور سنن ترمذی میں امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نہر کے دونوں کناروں کو سونے سے مزین کیا گیا تھا، اور اس کی جو زمین ہے وہ یاقوت سے بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ صاف اور شفاف ہے۔ یہ اس نہر کی خصوصیت ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات کہہ رہی ہے کہ جو پرندے جنت میں جن پرندوں کا گوشت کھانے کے لیے اہل جنت کو دیا جائے گا، وہ پرندے روزانہ اس نہر سے آ کر پانی پیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حیثیت بتائی گئی کہ وہ اونٹوں کی مانند بڑے بڑے ہیں، اور وہ پرندے اس سے پانی پیتے ہیں۔ ان پرندوں کا گوشت اہل جنت کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پرندے جو اتنا صاف و شفاف پانی پی رہے ہیں، وہ پرندے جو اتنا خوشبودار نہر سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا جو اہل جنت کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا؟ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنت کی طرف لپکو جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کا تصور انسان کے ذہن و دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ پرندہ جو اس نہر سے پانی پیے، اس کا گوشت آپ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ دنیا کے پرندوں کے لیے آدمی مرا جاتا ہے کہ مجھ کو یہ پرندے کا گوشت کھانے کے لیے مل جائے، کتنا لذیذ ہوتا ہے، اس کی لذت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو آپ کو جنت میں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس نہر سے وہ پانی پیتے ہیں، اور یہ نہر ہے جنت میں، اس نہر سے پانی نکلتا ہے، اور اسی نہر سے جب پانی نکلے گا اس کے سوتے جاری ہوں گے تو میدان محشر میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا، وہ اسی کوثر نہر سے اس کا پانی آئے گا۔ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں یہ جام نوش فرما لے گا، اس کو پی لے گا، تو جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا وہ پانی عمدہ اور کتنا وہ پانی لذیذ ہوگا، اسے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب میدان محشر میں پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں اور تڑپ رہے ہوں گے پیاس کے لیے، کسی کو اگر اتنا عمدہ پانی مل جائے تو اس کی خوش نصیبی کا کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو حوض کوثر جو میدان محشر کا رکھا جائے گا، اس پاٹ سے، اس گلاس سے یا اس برتن سے جس سے لوگ اس پانی کو پیئیں گے، وہ کیسا ہوگا؟ اس کی حیثیت حدیث سے بیان کی گئی ہے کہ وہ خوبصورتی میں اور تعداد میں ستاروں کی مانند ہے۔ کتنا خوبصورت ستارہ نظر آتا ہے دنیا میں، دنیا سے ہم دیکھتے ستارہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو کہا
خوبصورت اس کے پاٹ ہوں گے، پانی کے پینے کے برتن ہوں گے، اور اس کی تعداد بھی ستاروں کے مانند ہوگی۔ اگر نہر کوثر اور حوض کوثر میں بحث کی جائے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہاں یہ سمجھ میں آیا ایک معنی کہ الکوثر سے مراد وہ نہر کوثر ہے جس کا تعلق جو جنت میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ نہر کوثر عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ نہر کوثر ایسی نہر ہے جو جنت کی سب سے عمدہ ہے، سب سے پیاری ہے، سب سے پیارا پانی کس کو دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی جو جنت میں جائیں گے، تو ایک ایک امتی کو پوری پوری جنت جیسی کئی کئی جنتیں دی جائیں گی۔ ایک امتی کو پوری جنت جیسی کئی کئی جنتیں دی جائیں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمت اتنی وسیع اور اتنی عریض ہے کہ ایک مومن کو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی نعمت کے لیے ہمیشہ اس کو دین کی طرف، نیک عمل کی طرف ہمیشہ راغب ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ کوثر کا ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی کوثر کا یہ بیان کیا گیا کہ ہر وہ خیر جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، وہ خیر کثیر میں شامل ہے، الکوثر میں شامل ہے۔ امام رازی اس کا یہ معنی بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی معنی منقول ہے کہ خیر کثیر، یعنی الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اب اللہ کے رسول کو دنیا میں کیا دیا گیا؟ دنیا میں آپ کو دیا گیا ایمان کی دولت دی گئی، آپ کے سینے کو کھول دیا گیا ایمان کے لیے، آپ کے سینے میں اللہ کی محبت بھر دی گئی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آپ کے ذہن کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سرور ملتا ہے، اور آپ اللہ کی عبادت میں انتہائی منہمک ہو کر ایک روحانی لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے لیے یہی نعمت ہے کہ آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کر دیا گیا، اور اللہ کے ذکر کی شیرینی سے، اس کی چاشنی سے آپ کے دل کو محسوس کیا گیا کہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو ہدایت کی نعمت ملے، جس کو ایمان کی نعمت ملے، جس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا جائے اور نیکی کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے، اور اللہ کی اس نعمت سے جو ہدایت کی نعمت ہے، نیک عمل کی نعمت ہے، بندہ اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرے۔ دنیا میں اس سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آخرت میں کیا دیا گیا آپ کو؟ آخرت میں اللہ کے رسول کو دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا میں تو بہت سی نعمت ہے، آخرت میں آپ کو بہت سی نعمتیں دیں گی۔ مثلا سب سے پہلے آپ کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر آپ کو شفاعت کبریٰ عظمیٰ عطا فرمائی جائے گی۔ جب سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر کسی کی سفارش نہیں کریں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جیسے حمد و ثنا اللہ کے نبی نے کبھی بیان نہیں کی، اور آپ کو وہ حمد و ثنا یاد بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو القا فرمائے گا کہ آپ ایسی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یا محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ حمد ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اللہ کی حمد و بیان کرنے کے بعد اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا اور میری حمد بیان فرمائی۔ اسی لیے قرآن مجید کا آغاز اللہ کی حمدوں سے کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے پاس جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، داروغہ جنت کا فرشتہ اس دروازے کو کھولے گا اور دیکھے گا کہ جبرائیل ہے، پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو داروغہ جنت کہے گا کہ مجھے حکم تھا اس بات کا، دیکھیے وہاں وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہاں پر مجھے اس بات کا حکم تھا کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی آ جائے، اس جنت کے دروازے کو نہ کھولا جائے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ آ جائے۔ پتہ ہی چلا اس امت کو جنت میں جانا ہے، اس کا واحد
کتنے افسوس کی بات ہے اس امت کے لوگ مقام نبوت مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی امام کو بٹھایا, کسی پیر کو بٹھایا, کسی فقیر کو بٹھایا, کسی مرشد کو بٹھایا, اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر دوسروں کی بات مان رہے ہیں, اللہ کے رسول کا مسلک اور آپ کی تعلیمات چھوڑ کر دوسروں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ نہ اس فرشتے نے کہہ دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے اس جنت کے دروازے کو کھولنے کا آرڈر ہی نہیں تھا. نہ کوئی ولی, نہ کوئی بزرگ, نہ کوئی پیر, نہ کوئی فرشتہ, کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے جب تک کہ اللہ کے رسول داخل ہو جائے. جنت میں داخلہ چاہیے اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا پڑے. بعض علم نے خصوصاً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ الکوثر جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کوثر عطا کیا گیا. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اور شخصیت ہے, آپ سارے امت کے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والے, امت کے سارے افراد. کیسے؟ آپ نے صحابہ کرام کو اللہ کی طرف بلایا, اس صحابہ کرام نے اپنے بعد والے لوگوں کو, پھر تابعین میں ان کے بعد والے لوگوں کو. تو اللہ کے رسول نے جتنی بھی تعلیمات دی ہیں قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, نیک اعمال کی ترغیب کی شکل میں, ہم جتنا بھی عمل کریں گے, یہاں تک کہ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف محسوس کریں گے, اپنے دل میں اللہ سے امید رکھیں گے, اللہ سے محبت رکھیں گے, تو اس قلبی عبادات کا ثواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا. تو یہ ایک خیر کثیر کا حصہ ہے کہ پوری امت کے جتنے بھی لوگ نیک عمل کریں گے, بدعت نہیں چلے, نیک عمل کریں گے تو اس کا ثواب اللہ کے رسول کو پہنچائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے متبعین تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوں گے. اس کا مطلب دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ خیر اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک بات بیان کر دوں کہ جب بقرعید کا موقع آتا ہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے نام کی قربانی نہیں کی. کسی بھی جانور میں آپ 7 حصہ ڈال رہے ہیں, ہاں, تو اس میں اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کا نام کسی صحابی میں نہیں ڈالا. تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ارے دیکھو یہ نبی کو ثواب پہنچانے سے منع کر رہے ہیں. ارے علم حاصل کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ہر عمل کا ثواب خود بخود پہنچتا ہے. آپ نیت کریں کہ نہیں کریں, قربانی کریں کہ نہیں کریں, اس قربانی کا ثواب پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ اس واسطے قربانی کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا, قربانی کرنے کی عبادت کی رغبت آپ نے دلائی ہے, لہٰذا آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے. تو آپ قربانی کرنے کا سوال ختم, فنش ہو گیا. اب کیا سوال ہے؟ تو خیر کثیر دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول کو دی گئی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی جتنی نمازیں پڑھے گا, جتنا روزہ رکھے گا, جتنا عمرہ حج کرے گا, عبادت کرے گا, اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سوال قائم کرتے ہیں کہ جو خیر کثیر اللہ کے رسول کو دیا گیا, کیا اس میں سے کچھ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ مجھ کو اور آپ کو اس خیر کثیر میں سے کچھ ملے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں, تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیر کثیر سے کچھ حصہ ملے گا. وہ کیا ملے گا؟ کہ آپ کی اتباع کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. تو اتباع رسول کا یہ جو اہل حدیثوں کے یہاں عنوان باندھا جاتا ہے, اور اہل حدیث حضرات اتنی جو اس کی ترغیب دیتے ہیں, اس پر اتنی محنت کرتے ہوئے اسی لیے کہ اتباع رسول کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو حاضر کیا اور امامت اللہ کے رسول نے فرمائی. کیا مطلب تھا اس کا؟ سارے انبیاء کو نبی کا تابعدار بنا دیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ سارے انبیاء بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھے, اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہی یہ سارے انبیاء کا اپنی تابعداری کرتا. تو ہمارا اور پھر ہمارے یہاں جو کھڑے کیے گئے
یہ سوالات آپ کیوں قائم کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد آپ کو کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جب نبی کی حدیث آ گئی کہ آپ نے نماز میں رفع الیدین کیا، نبی کی حدیث آ گئی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، نبی کی حدیث آ گئی کہ آپ نے اس طرح یہ عمل کیا، اب خاموشی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہاں آواز بلند کرے گا اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی آواز کے سامنے ہم آواز بلند نہیں کر سکتے۔ آپ بات کرتے ہیں کسی امام کے قول کی، کسی پیر یا مشرک کے کسی عمل کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر دیا گیا اس سے خیر حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ میں ابن تیمیہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ نماز، عبادات، ذکر اذکار اور خوف و خشیت، امید اور رجا، ان تمام چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اللہ کے لیے اہتمام کرنے والا بنے۔ اس کے بعد کچھ گرامر کے اعتبار سے دو تین باتیں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اِنَّا کے معنی ہوتے ہیں بے شک۔ جب عربی زبان میں اِنَّا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ محقق ہے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اِنَّا کا لفظ لگایا جاتا ہے، تو کہا گیا اِنَّا، یعنی یقیناً ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اعطیناک، آپ کو عطا کر دیا، فعل ماضی کا صیغہ۔ کوئی کام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ماضی میں وہ کام ہو چکا، تو یہاں فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اعطیناک، ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر الکوثر عطا فرما دی ہے، یعنی اس کو عطا کرنے میں کوئی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ اور کہا کہ الکوثر، کوثر نہیں، الکوثر، الف لام لگایا گیا، کوثر کثیر سے بنا ہے، ذاتی سے الف لام لگایا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا گیا زید عالم، زید عالم ہے، اب کہا گیا زید العالم، زید سب سے بڑا عالم ہے، کیوں؟ وہاں عالم کے ساتھ الف لام لگا دیا گیا، زید سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ تو ایسے ہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، مطلب یہ ہوا کہ اس نہر سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ کوئی نہر نہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ گرامر کے اعتبار سے ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، بہت پیاری، بہت عمدہ ہے یہ بحث۔ شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے لکھا ہے، اس کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے رفعت ذکر، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے مدد کی گئی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور کبھی دشمنوں پر اللہ نے تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی مدد فرمائی۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ یہاں پہلی چیز پر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ تو یہ ذکر کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، اس میں درود پڑھ کے آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو روئے زمین پہ کوئی جگہ 24 گھنٹے میں ایسی نہیں ہوتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی باتوں کو اللہ نے بلند کیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد کی گئی، اور تیسری چیز ہے کہ آپ کے متبعین سب سے زیادہ۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو خیر کثیر میں داخل ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی اور کسی مخلوق کو یہ دی نہیں گئی، نہ دی جا سکتی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہاں کہا گیا کہ ہم نے آپ پر الکوثر عطا کیا ہے نا، تو آپ نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ آپ سوچیں کہ شکر کے طور پہ نماز کا اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ یہ شکر اور قربانی، یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نوافل کے ذریعے سے، فرائض کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں قربانی کر کے جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی لکھتے
لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ خشوع اور خضوع کو متضمن ہے، یعنی اس کو شامل ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے تو اس کی نماز بیکار ہے، خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جب بندہ خشوع اور خضوع کا اختیار کرتا ہے تو خشوع اور خضوع نماز میں یہ قلب اور جوارے سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرے اور اپنے اعضاء و جوارے کو انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ رکھے۔ جب بندہ نماز کے اندر خشوع کا اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خشوع کو اس کی تمام عبادات میں منتقل فرما دیتے ہیں، سمجھا؟ جب بندہ نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے تو اس کا یہی خشوع اس کی تمام عبادات میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ اہمیت ہے نماز میں خشوع اختیار کرنے کی، لہٰذا جب بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اس میں خوب خشوع اختیار کرے۔ اس کے بعد قربانی کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھے اور قربانی کیجیے۔ جب بندہ قربانی کرنے جائے گا تو کس کی ضرورت پڑے گی؟ مال کی، اور مال انسان کو بخیل بنا دیتا ہے، اور انسان کی فطری چیز کے مال سے محبت کرتا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اسی لیے قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مالی عبادات میں سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ قربانی کرے، اور بدنی عبادات میں سب سے افضل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر ان دو عبادات کے علاوہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے کوئی اور عبادت افضل اور مناسب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم اس آیت میں دیتا، لیکن اللہ کے نبی کو اتنی خیر عطا کی گئی، دنیا اور آخرت کی ساری خیر دی گئی، اور اس خیر کے بعد کہا گیا نماز پڑھیے شکر کے طور پر اور قربانی کیجیے۔ اس کا مطلب ان دونوں اعمال کے مثل کوئی عمل نہیں جو اللہ کا بندے کو شاکر بنا سکے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، نعمت کی مل جانے پر، نعمت کے ملنے پر جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اور اللہ ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر احسان فرمایا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، خیر کثیر کیا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ، اور حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے قربانی دیجیے۔ اللہ کے نبی تو پہلے بھی نماز پڑھتے تھے نا، پہلے بھی قربانی کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم نے نماز اور قربانی کرنے کی بدولت آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، لہذا آپ جس طرح پہلے نماز پڑھتے رہتے تھے اب یہ نعمت ملنے کے بعد بطور شکر کے بھی نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے بندہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو، ہر سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ چھوڑ دیجیے رات کی نیند کو، کیا حیثیت ہے رات کی نیند؟ کھڑے ہو جائیے تہجد میں، اللہ تعالیٰ مان سے نوازے گا، بیٹوں سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، کاروبار سے نوازے گا، خیر و برکت سے نوازے گا، دنیا اور آخرت میں ہر نعمت دے گا، ہر عذاب سے نجات دے گا، صرف نماز کی وجہ سے۔ چھوٹا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں، نماز سے مسلمان قابل ہے۔ اللہ کا رسول کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کی وجہ سے، قربانی کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائی ہے، تو آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ آپ قربانی کا کچھ باتیں عرض کریں۔ ہمارے یہاں قربانی کی جاتی ہے کس طریقے سے، اور شرعی قربانی کیا ہے؟ شرعی قربانی یہ ہے کہ بندہ قربانی کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے اور دل سے اللہ کا تقرب چاہے، اللہ کی خوشی چاہے، اللہ سے مدد چاہے۔ ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے یا تو نام کسی اور کا ہوگا، یہ بکرا قربانی کا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام نظر ہے، یہ کندوری کا بکرا ہے، یہ منت کا بکرا ہے، یہ نظر کا بکرا ہے، کہاں ذبح کرنا ہے؟ فلانے شہر کی فلانے درگاہ پہ۔ یہ ہوتا ہے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ایک جانور ہے، اس جانور کو لات، عزا، منات جو ان کے مشہور بت تھے ان کے ناموں سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ان کو کوئی کاٹے گا نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہی صورتحال اس امت کے اندر موجود ہے کہ جانوروں کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، فلانے کے نام اور فلانے کے نام چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے نام کا بکرا ہے، 11ویں شریف آئے گی جس کو ذبح کرے۔ یہ ہے اس آیت کی خلاف ورزی جس میں اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے اور اسی طرح قربانی کو بھی اپنے رب کے لیے خاص کر دیجیے۔ پتہ چلا کہ قربانی ہوگی صرف اللہ کے نام،
اب ایک مشہد ہے، ایک درگاہ ہے، ایک کسی ولی کسی بزرگ کی، وہاں لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں جا کر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں ایثار ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ان کے نام کی نذر دے رہے ہیں۔ اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو آپ نہ کھائیں اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا ہے، حلال ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام لینے میں دو باتیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں ظاہری اعتبار سے، دوسرے یہ کہ اللہ کا نام لے کر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ اس بکرے کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں تاکہ شیخ عبد القادر جیلانی خوش ہو کر ہمیں بیٹا دے دے، ہمارے کاروبار میں خوشی کی وجہ سے برکت آئے گی اور ہماری منت پوری ہو جائے گی، تو آپ نے نام تو اللہ کا لیا لیکن دل سے اس بکرے کو آپ نے شیخ کے نام کر دیا، کسی فرشتے کے نام کر دیا، کسی ولی یا کسی پیر کے نام کر دیا۔ یہی چیز شرک اکبر ہے، یہی چیز شرک ہے جس سے اللہ کے نبی کو منع کیا گیا اور کہا کہ آپ قربانی اللہ کے لیے خاص کر دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حرام ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہو لیکن کسی بزرگ کی درگاہ پہ ذبح کر دیا گیا ہو اور اس بزرگ کا تقرب حاصل کرنا، ان کو خوش کرنا مقصود ہے، ایسے جانور کا گوشت کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ وہ سور کے گوشت سے بھی زیادہ بہترین اور برا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا۔ تو اختصار کے ساتھ بتایا میں نے کہ قربانی کو اللہ کے لیے خاص کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کا آج شرک یہ ہے کہ وہ اس قربانی کو بقرعید کے موقع پہ اللہ کے نام کرتی ہے اور اس کے بعد جب بقرعید گزر جاتی ہے، 12 ربیع الاول گزر جاتا ہے، تو پھر 11ویں تاریخ آتی ہے تو شرک کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حسین اور حضرت حسن فلانے ان کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ اللہ کی کسی پیدا کردہ چیز کو اللہ کے نام کرنے کے بجائے اس کی مخلوق کے نام کر دیں۔ اگر ایسی عورت، ایسا مرد، ایسی امت کا کوئی فرد اگر اس کام کو کرتے ہوئے مر گیا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کسی راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستہ بلاک ہے، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے تو اس بت پر کوئی چیز چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چڑھا دیتے، چاہے مکھی چڑھاؤ، مکھی ماری چڑھا دی، مکھی ماری اور بت پہ چڑھا دی تو اس کو جانے دیا گیا۔ پھر جب دوسرا آدمی آیا اور اس سے کہا کہ کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑے گا، میں تو جانے نہیں دیں گے اور ختم، جانے بھی نہیں دیں گے اور زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا نہیں کرتا میں توحید پرست ہوں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہو آدمی اہل حدیث تھا، اہل حدیث تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا گیا اور اللہ نے دونوں کو موت دی، تو جو آدمی مکھی چڑھایا تھا اس کو جہنم میں داخل کیا، جو آدمی قتل کیا گیا تھا مکھی نہیں چڑھایا تھا اس کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایک مکھی یا ایک ذرہ اگر کسی اور کے نام کر دے، اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی والے، کسی بزرگ کے نام کر دے، جہنم میں داخل ہوگا۔ وصلی اللہ کو جواب ہے، آپ رب کی نماز پڑھیے، اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا، نسل کٹا ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہر خیر اور ہر بھلائی کو کاٹ دے گا۔ دل ہوگا زندہ نہیں ہوگا، دولت ہوگی، بیٹے ہوں گے، گھر ہوگا، بہت چیزیں دنیا میں ہوگی، سکون نہیں پائے گا۔ اور اگر اللہ کے نبی کی شان کو گستاخی کرتا ہے تو بری موت مرے گا، برے انجام کو پہنچے گا۔ یہ آیت کریمہ، سورت کریمہ اسی تناظر میں نازل ہوئی کہ جب ابو لہب نے بات کی تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کس طرح؟ اس کو عدسہ نام کی، عدسیہ یا عدسہ نام کی ایک بیماری لگ گئی جو تعاون کی بیماری کی طرح ہوتی تھی، اور جس طرح تعاون کی بیماری میں تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کو ہوئی اور ابو لہب مر گیا۔ اس کے جو بیٹے تھے ان بیٹوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا بھی گوارا نہیں کیا گندگی کی وجہ سے۔
اتنی بدبو آ رہی تھی. جب سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ کی لاش کو دفن نہیں کیا, تو بامبو لائے اور بامبو سے ابو لہب کی لاش کو ٹھکے لوکل کر کے ایک گڑھے کے پاس پھینک دیا اور پتھر کٹا دیا اس کو. جو نبی کا دشمن ہے اس کا انجام یہ, جو نبی کا دشمن اس کا انجام یہ. ایک آدمی تھا, مشرک تھا, اللہ کے نبی کو تکلیف دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. تو وہ ایک غزوے میں نکلا, ایک سفر میں نکلا. جب سفر میں رات گزارنے کی بات آئی تو دیکھا کہ جس جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے, رکنے کا ارادہ کیا ہے, وہاں پاس میں شیر ہے. اب چونکہ اللہ کے رسول نے بددعا کی تو سب کو ڈر تھا کہ بددعا قبول نہ ہو جائے, اور آپ نے مکہ میں بددعا کی تھی تو مشرکین اس کا احترام کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس آدمی کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بددعا کی تھی اس کو بیچ میں سلایا اور سب لوگ اس کے آدمی کو گھیر کر گھیرا بنا لیا تاکہ شیر وہاں تک کے پہنچ نہ پائے, اس کی حفاظت ہو. چنانچہ جب تھوڑی سی رات ہوئی, شیر دہاڑتا ہوا آیا اور سب کو پھیلا کے کود گیا, اور جس کی اللہ کے رسول نے بددعا کی اس کو پہنچ گیا. نبی کا دشمن اس کا انجام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی. جب کسرا کے بادشاہ نے اللہ کے نبی کا خط دیکھا تو اس خط کو پھاڑ دیا. خط کو پھاڑنے کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر و کسرا کی پوری بادشاہت کو, اس کی پوری حکومت کو تہس نہس کر دیا. جس آدمی نے نبی کا خط پھاڑا اس کا یہ انجام ہے. جو آدمی نبی کو برا بھلا کہے, آپ کی ذات میں, آپ کی شان میں گستاخی کرے, وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا, وہ ابتر ہو جائے گا, ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جائے گا. اور اگر وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے. اس کا سر اس کی جسم پر رہنے لائق نہیں, اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ کاٹے, اس کی خیر کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ بہت دقیق اور بہت باریک استدلال ہے اس آیت کریمہ کے لفظ ابتر سے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں, دروس ہوتے ہیں, ہاں, تو کہتے ہیں کہ جب لوگ مر جائیں گے تو اہل سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے ان کا ذکر خیر باقی رہے گا, اور جو اہل بدعت ہیں ان کا ذکر مٹ جائے گا. کہتے ہیں اس لیے کہ جو اہل سنت ہیں وہ نبی کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں, نبی کی سنتوں کی محافظت کرتے ہیں, ہدایت کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کو باقی رکھے گا. اور جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ سنت کو مٹاتے ہیں, لہٰذا سنت کو مٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کو مٹا دے گا, وہ مر جائے کہ ان کا ذکر باقی نہیں رہے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ابن شان ہے کا ابتر میں جو لفظ ابتر ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہو جائے گا, ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جائے گا. ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے اس آیت کے اس ٹکڑے سے استدلال کر کے بتایا. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ سنت سے محبت کرتے ہیں, سنت پر عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کا ذکر لوگوں میں باقی رکھے گا. جو لوگ سنت کو فراموش کرتے ہیں وہ چاہے کتنی لمبی ٹوپی پہن لیں, کتنا اونچا پیجامہ پہن لیں اور کتنا لمبا جبہ پہن لیں, پرسنالٹی بنا لیں, کچھ ہونے والا جانے والا نہیں ہے. ادھر مرے ادھر ذکر خیر, ادھر ذکر ختم ہو جائے گا, کوئی ذکر خیر باقی نہیں رہے گا. بدعتی کا ذکر خیر باقی نہیں رہتا, جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. اس آیت کریمہ میں, اس سورۃ کریمہ میں بہت سے لطائف ہیں, بہت سے فوائد ہیں, جس میں سے چند ایک کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے اور اس عمل کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, ہمارے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے, دنیا میں جب تک زندہ رکھے, عزت اور احترام کے ساتھ ایمان کو زندہ رکھے.